ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللہ رب العزت کا عالم انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان ہے اور فضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اور شریعت کا معاملہ ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا بلکہ خود ہی بنا کر اسے اتارنے کا اپنے انبیاء کے ذریعے وعدہ فرما لیا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا اسی وقت اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ ہدایت نام کی چیز زمین پر نہیں بنتی، آسمانوں پر بنتی ہے اور بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ کوئی ایک نقطہ بھی ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ہمارے ذہنوں پر نہیں چھوڑا۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ ناقابل برداشت ہوگی۔ کوئی ایک نقطہ بھی ہمارے ذہنوں پر نہیں چھوڑا بلکہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے، تمام قوموں کے لیے، ساری امتوں کے لیے شریعت اور چلنے کا راستہ ہم نے بنایا ہے۔ اس میں کسی انسان کی دخل اندازی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے عالم انسانیت پر۔ اگر خالق کائنات دین اور شریعت ہماری عقل پر چھوڑ دیتا کہ جاؤ اور صحیح دین تلاش کرو تو ہم سب گمراہ ہو جاتے۔
اور اس کے عذاب علیم کا نشانہ بن جاتے۔ یہ اس کا فضل عظیم ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے شریعت کا معاملہ ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود بنانے کا وعدہ فرمایا، بلکہ خود ہر امت کی شریعت بنائی اور اس امت کے نبی کے ذریعے وہ زمین پر اتار دی اور یہ اعلان کر دیا کہ یہی تمہارے لیے نسخہ ہدایت ہے، اسی پروگرام پر تم نے چلنا ہے، اور یہی در حقیقت جنت کے داخلے کا پروگرام ہے۔ جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر پیغمبر کے دامن کو چھوڑ دو گے تو جس کے چاہو دامن کو پکڑ لو، گمراہی کی دلدل میں پھنستے جاؤ گے، ہدایت تم سے دور ہوتی جائے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ اور مثال رسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ہو، عمل ہو، سیاست ہو، خلق ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، تمام امور میں، تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے جس کی پیروی کرنی پڑے گی، جس کی سچی غلامی قبول کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک احسان عظیم ہے۔ سابقہ انبیاء کے دور میں ہدایت کا معاملہ انبیاء کے دعوت پر قائم تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ انبیاء کا جو دین کا معاملہ تھا سابقہ امتوں کا وہ نبیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ ایک نبی فوت ہوا، اللہ نے دوسرا بھیج دیا، وہ فوت ہوا، اللہ نے تیسرا بھیج دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کی قیامت تک کے حفاظت کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء کی شخصیت ہے جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ نبیوں کی وراثت اب علماء کے پاس ہے جو اس امت کی قیادت کریں گے اور سچے اور خالص دین کو پیش کرتے رہیں گے، وہ دین جو اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایسے نبی کی امت ہی بنایا جو نبی واقعتاً پورے دین کو پیش کرنے والا، جس کا دل امت کے درد سے بھرا ہوا۔ پیارے پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں فرمایا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح دین پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تکلیفیں بہت سے ہیں، لوگوں نے شاعر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، بیمار ذہنیت والا کہا، راستے میں گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، میری نگاہوں کے سامنے بیٹی تک کو شہید کر دیا گیا، کئی صحابہ کو درپے عذاب بھی کیا، اور مدینہ کی پوری زندگی جہاد کے میدانوں میں گزاری۔ تکلیفیں بہت سے ہیں، لیکن آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ بات فرما دی کہ تمہیں ایک واضح دین دے کر جا رہا ہوں، یہ بالکل روشن، جس کی رات بھی دن کے مانند ہے، جس دین میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بالکل واضح دین ہے جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک احسان عظیم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل
واضح دین ہم تک پہنچا دیا، کوئی نقطہ مبہم نہیں ہے، کوئی خفا اور ابہام نہیں ہے، بلکہ یہ دین ایسا روشن ہے کہ اس میں رات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کا سورج جو چمک رہا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے، لیکن دین کا سورج ہمیشہ طلوع ہے اور اس کی رات بھی دن کی معنی پر چمک رہی ہے۔ اب سوال یہ کہ وہ دین کیا ہے، وہ واضح ہدایت کیا ہے؟ وہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو آرڈر ہیں، دو حکم ہیں میرے، جب تک انہیں تھامے رہو گے تم حق پر قائم رہو گے اور کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ دو امر کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین انبیاء کے ذریعے امتوں تک پہنچتا ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پورا دین بیان کیا اور ہم تک پہنچایا، اور یہ بات واضح فرما دی کہ اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ وہ دو چیزوں سے عبارت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ وہ دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کے ملفوظات کا نام نہیں ہے، کسی کے ذاتی تفقع کا نام نہیں ہے، کسی کے تخرصات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے جو دو چیزوں سے عبارت ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ یہ دونوں چیزیں واضح ہیں، نصف النہار کے سورج کی طرح روشن ہے، کوئی نقطہ اس مبہم نہیں ہے، بلکہ ہر چیز واضح روشن اس دین کے اندر موجود ہے۔ آیات بینات آ چکی ہیں، کتاب و سنت کو کھولو اور صحیح دین تک، خالص دین تک اپنی رسائی حاصل کرو، خالص دین تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہی جنت کا پروگرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جنت کا پورا پروگرام پیش کر دیا ہے، کوئی نقطہ نہیں چھوڑا۔ جو جو عمل، جو جو عقیدہ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اگر جنت چاہیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیان پر اکتفا کرنا پڑے گا، اور اگر جنت نہیں چاہیے تو پھر جاؤ، جو چاہے راستہ منتخب کر لو، جس کی چاہے غلامی کا توق اپنے گلے میں پہن لو، خواہ وہ قوم ہو، برادری ہو، باپ دادا ہو، کچھ بھی ہو، جو چاہے کرتے پھرو، لیکن جنت کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے۔ تو کتاب و سنت میں وہ آیات بینات موجود ہیں، جنت کا پورا پروگرام موجود ہے۔ اگر واقعتاً چاہیے تو کتاب و سنت کو تھام لو، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو مزید اللہ تعالیٰ کے فضل کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اس کے بعد کیا باقی بچے گا؟ اس کے راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر، اللہ کے امر پر قائم رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تا قیام قیامت۔ ایک لشکر میری امت کا
ایک گروہ میری امت کا اللہ کے امر پر قائم رہے گا، اللہ کے امر کو تھامے رہے گا قیامت تک کے لیے. لا یضرهم من خالفهم، جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، وہ اللہ کے امر پر قائم رہیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، کوئی ان کی حجت کمزور نہ کر سکے گا. اور فرمایا کہ ظاہرین علی الحق، وہ ہمیشہ حق پر غالب اور مشہور رہیں گے. حتی یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے، قیامت قائم ہو جائے. یہ حدیث نبی علیہ السلام کی جو متواتر درجے پر فائز ہے، بے شمار صحابہ سے مروی ہے، امیر معاویہ سے، عمر بن خطاب سے، ابو امامہ الباہلی سے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، جابر بن سمرہ سے اور جابر انصاری رضی اللہ عنہما سے. بے شمار صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے اسی مضمون کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کہ ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اللہ کے امر پر قائم رہے گی. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس گروہ کی خبر کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ لوگ ہر دور میں اسی گروہ کو تلاش کریں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو اللہ کے امر پر قائم ہے اور قائم رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کا یہ خبر دینا اسی سبب سے ہے کہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس گروہ کو تلاش کریں گے، اس جماعت کو تلاش کریں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، تاکہ اس جماعت کو ڈھونڈ کر اس کا حصہ بن جائیں، اس جماعت سے دین سیکھیں اور اپنی عاقبت کے راستے کو سیدھا کر لے، سنوار لے. یہ نبی علیہ السلام کی حکمت ہے اور یہ سبب ہے اس جماعت کی خبر دینے کی. اور اس کی علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ جماعت کیسی ہوگی. پہلا نقطہ لا تزال، یہ استمرار کا صیغہ ہے کہ ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی. کوئی دور کوئی جگہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی. اور جماعت کیسی ہوگی؟ طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت. کیا معنی اس کا؟ یہاں طلبہ موجود ہے. طائفہ کی تنوین کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ تنوین تقلیل کا معنی دے رہی ہے، دوسرا قول کہ تنوین تعظیم کا معنی دے رہی ہے. یعنی طائفۃ صغیرہ، یہ طائفۃ قلیلہ، یہ طائفۃ عظیمہ، یہ سارے معنی کر سکتے ہیں. معنی وہ جماعت چھوٹی سی ہوگی، بڑی نہیں ہوگی. طائفہ چھوٹے گروہ کو بولتے ہیں، چھوٹی جماعت کو بولتے ہیں. ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری امت طائفہ منصورہ نہیں ہے، پوری امت حق پر قائم نہیں ہے، بلکہ پوری امت میں سے ایک جماعت، ایک گروہ حق پر قائم ہوگا. ان کی تعداد کم ہوگی، ان کے مقابلے میں جو باطل ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو طائفہ کی تنوین کا تعین کرتی ہے کہ یہ تنوین تقلیل کے لیے، وہ جماعت چھوٹی ہے. کون سی حدیث؟ وہ حدیث فرق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا الملة الواحدة. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. فرمایا کہ سارے جہنم میں سوائے ایک جماعت کے. اس میں قلت کا معنی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ناحق جماعتیں ہیں وہ 72 ہوں گی اور حق جماعت ایک ہی ہوگی.
تو اس ایک جماعت کا 72 جماعتوں سے کیا مقابلہ ہوگا؟ وہ لشکر چھوٹا سا ہوگا، گروہ چھوٹا ہوگا، ممکن ہے بعض موقعوں پر بڑا بھی ہو، مگر اس جماعت کا جو مزاج ہے اور شان ہے وہ قلت ہے، کم ہونا۔ حق ہمیشہ کم ہوتا ہے، حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اکثر ان میں حق کے کارہون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرنے والی ہوتی ہے، اکثریت حق سے دور ہوتی ہے اور بہت کم لوگ حق کے قریب ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ طائفہ ایک چھوٹی سی جماعت، اس کو تلاش کرو۔ ہر مقام پر ان کی تعداد کم ہوگی، ہر مقام پر موجود ہوں گے، ممکن ہے کہیں 2 ہو، کہیں 10 ہو، کہیں 20 ہو، کہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہو اور کہیں کروڑوں کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں ہو، مگر وہ گروہ چھوٹا ہوگا، جماعت چھوٹی ہو۔ یہ حدیث کس پر منطبق ہو رہی ہے؟ وہ طائفہ کون سا ہو سکتا ہے جو چھوٹا سا ہے، ہر مقام پر موجود ہے؟ کوئی زمانہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی جگہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں اسلام کا کلمہ اور اسلام کی دعوت کو پہنچائے گا۔ تو جماعت وہ کس جماعت کے ذریعے پہنچائے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس سچا اسلام ہوگا اور سچا دین ہوگا، اسی کے ذریعے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچے گی، لوگ مانے یا نہ مانے۔ تو لا تزال یہ صیغہ استمرار ہے، یہ جماعت ہمیشہ موجود ہوگی اور طائفہ اس جماعت کی قلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ جماعت کم ہوگی، اس جماعت کا مزاج یہ ہے، ہر دور میں حق والے کم ہوتے ہیں اور باطل زیادہ ہوتے ہیں۔ تبھی تو 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے جو کہ باطل ہے، اور صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو یہ ایک جماعت جو ہے یہ 72 فرقوں کے مقابلے میں۔ اس جماعت کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فَمَا قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ، یہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہو، اللہ کے امر پر، کسی اور کے امر پر نہیں، اللہ کے امر پر، نہ کسی برادری کے امر پر، نہ کسی باپ دادا کے امر پر، نہ کسی امام کے امر پر، اللہ کے امر پر۔ یہ سب سے بڑی نشانی۔ یہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے اللہ کے امر پر قائم؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ 2 امر چھوڑے جا رہے، وہ اللہ کے امر، کتاب اللہ و سنت ہے، قرآن پاک ہے اور اللہ کے حبیب کی سنت ہے، یہ 2 چیزیں اللہ کا امر ہے۔ تو اس جماعت کا تشخص کیا ہے؟ اس جماعت کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کے امر کو تھامے ہوگی، اللہ کے امر کو۔ غور کرتے گئے کس جماعت کی پیش گوئیاں دی جا رہی، تبھی تو بہت سے محدثین نے یہ صراحت کی ہے کہ وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ امام بخاری کا قول ہے یا امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، علی بن مدینی شیخ بخاری کا قول ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منهم۔ اس جماعت کا مصداق اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر وہ کون سی جماعت ہے۔ یہ جماعت ہے ہی جماعت اہل حدیث جو اللہ کے امر پر قائم ہے۔ باقی گروہ جو ہے اللہ کے امر پر قائم نہیں ہے، وہ تو الگ شخصیات کے نام پر فرقہ بن کر جدا ہو گئے۔ ایک کتاب ہے المہند المفند، جس پر تقریباً 300 علماء دیوبند کے سائن ہیں۔ اس کتاب کی تصدیق کے لیے اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس بات سے کہ الحمدللہ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، فروع میں، اصول میں امام ماتریدی یا امام اشعری کے پیروکار، اور تزکیہ اور تربیت میں ہمارے 4 مشرب ہیں،
سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی. اصول، فروع اور تزکیہ اور تربیت کہیں اللہ کے امر کا نام ہے؟ فروع میں فلاں کے پیروکار، اصول میں فلاں کے پیروکار، اور تزکیہ اور تربیہ میں ہمارے یہ چار مشرب ہے. امر اللہ کا نام کہیں ہے؟ یہ تو الحمدللہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی توفیق ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اصول ہو، فروع ہو، یا تزکیہ اور تربیہ اور تصفیہ کا پروگرام ہو، ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمدی ہونے کا شرف دیا. اصول میں بھی محمدی، فروع میں بھی محمدی، اور تربیہ اور تزکیہ کے پروگرام میں محمدی. اور یہ امر اللہ ہے، یہ اس جماعت کا تجخص ہے کہ قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہے، کسی اور کے امر پر نہیں، باپ دادا کے امر پر نہیں، کسی شخصیت کے امر پر نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کے امر پر قائم ہے. تبھی تو بڑے بڑے محدثین نے اس جماعت کا مصداق جو ہے وہ اہل الحدیث کو قرار دیا. اور چوتھی نشانی یہ لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں جتنے بھی تعداد میں ہوں، جتنی بھی قوت میں ہوں، وہ کبھی ان کی حجت کو توڑ نہیں سکے گا. ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی. یہاں تلوار کا ذکر نہیں، حجت کا ذکر ہے کہ اس جماعت کی حجت ہمیشہ قائم رہے گی اور غالب رہے گی. حجت کے اعتبار سے کوئی ان پر غالب نہ آ سکے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو بندہ حدیث کا طالب ہے، حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس کی حجت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے جو حدیث کا طالب ہے. حدیث کے طالب کی حجت کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے جھگڑیں گے، تم سے مناظرے کریں گے، قرآن کی آیتوں کی غلط تعبیریں کر کے تمہیں پھنسانے کی کوشش کریں گے. فخذوہم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو پکڑو، ان کو گرفت قائم کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے. حدیث کا کوئی طور نہیں، حدیث کا کوئی جواب نہیں. تو واقعہ جو طالب حدیث ہوتا ہے اس کی حجت سب سے قوی ہوتی ہے، کوئی ان کی حجت کو توڑ نہیں سکے گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جسمانی نقصان الگ ہے، حملہ آور ہونا، مساجد کو جلانا، نقصان پہنچانا، یہ معاملہ الگ ہے. یہ نقصان ہوگا یقیناً، اور یہ نقصان تو مزید اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی وہ چیز بیان فرما رہے وہ یہی ہے، یہ طائفہ حق جو ہے، یہ طائفہ حق کا جماعت منصورہ، فرقہ ناجیہ، ان کی حجت سب پر غالب ہوگی اور کوئی دنیا کی طاقت اس حجت کو کمزور نہیں کر سکے گا، اس کو توڑ نہیں سکے گا. اور ظاہری یہ جماعت مشہور و معروف ہوگی، ظاہر ہوگی، کھلم کھلا ہوگی. ان کا عقیدہ بھی واضح ہوگا، ان کا عمل بھی واضح ہوگا. اس جماعت کے علاوہ دنیا میں جتنی جماعتیں موجود ہیں، جتنے فرقے موجود ہیں، ان کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں انہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ بیان نہ ہو. کتنے اقوال فقہی کتب میں وہ خود شرمندہ ہیں، یہ اقوال چھپے رہے تو بہتر. لیکن اہل الحدیث جو ہے ان کا عقیدہ، ان کا عمل، اخلاقیات، ان کی معیشت، ہر چیز بالکل واضح اور کھلم کھلا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان کے دعات معروف ہیں، ان کے علماء معروف ہیں، ان کی ساری باتیں ظاہر و باہر ہے، کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں. ورنہ دنیا کی ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ بات نیت ضرور ہے. یہ چیز نہ بیان ہو تو بہتر. میں مثالیں دے کر اس مسجد کے مقدس ماحول کو بگاڑنا نہیں چاہتا.
تو یہ جماعت ہمیشہ ظاہر رہے گی، مشہور و معروف رہے گی، حتیٰ یأتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے۔ امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء نے اس کا معنی قیامت کیا کہ کیا قیامت تک یہ جماعت موجود رہے گی، مگر اس کا صحیح معنی یہ ہے اللہ کے امر سے مراد ایک ہوا چلے گی شام سے اور یمن سے، دونوں چیزیں موجود۔ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب پوری زمین پر اللہ کی شریعت نافذ ہو چکی ہوگی، کتاب و سنت نافذ ہو چکی ہوگی، اس کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی شام سے اور ایک حدیث میں یمن سے، اور حق یہ ہے کہ دونوں علاقوں سے، اور وہ ہوا جو ہے وہ اہل ایمان تک پہنچے گی، لطیف ہوا، بڑی شاندار ہوا۔ اس ہوا سے جتنے مومن ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں۔ ان کے بعد زمین پر باقی کون بچیں گے؟ مشرک اور کفار، بدعتی قسم کے لوگ، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، یہ قیامت قائم ہوگی بڑے بدبخت لوگوں پر۔ لا تقوم الساعۃ الا علی حفارۃ من الناس، قیامت قائم ہوگی بالکل فضول اور فالتو قسم کے لوگوں پر جن کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بندہ بھی توحید خالص کو ماننے والا ہو، ایک بندہ بھی سچی توحید کا حامل ہو، سچی سنت کو ماننے والا ہو، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس ایک بندے کی خاطر سورج بھی نکلے گا، ستارے بھی طلوع ہوں گے، چاند بھی طلوع ہوگا، بارشیں برسیں گی، کھیتیاں پیدا ہوں گی، باغات پیدا ہوں گے، اس ایک بندے کی خاطر، اور جب بھی وہ بھی فوت ہو گیا پھر قیامت قائم ہوگی۔ بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ 4-5 علامتیں حدیث میں بیان ہوئی۔ اب ان علامتوں کو لے کر نکلو باہر، اس جماعت کو تلاش کرو، وہ جماعت کیا ہو سکتی، کون سی ہو سکتی؟ قائمۃ الامر اللہ، اللہ کے امر پر کون سی جماعت قائم ہے؟ اللہ کے امر سے مراد کتاب و سنت، خالق کائنات کی وحی، اس پر کون لوگ قائم ہیں، کون سی جماعت قائم ہے، اس کو تلاش کرو۔ حدیث کا مقصد یہی ہے، یہ ایک عظیم بشارت ہے، حق کبھی معدوم نہیں ہوگا، حق کبھی ختم نہیں ہوگا، چھپے گا نہیں، ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیسے؟ اس جماعت کے ذریعے۔ اب وہ جماعت حق کا تلاش کرنا ہر ایک کی ضرورت ہے، تاکہ اس جماعت کو مل کر حق تک پہنچا جا سکے، حق معلوم کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ سارا جنت کا پروگرام اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ مربوط ہے، اور یہ جماعت اللہ کی وحی کی حامل، کتاب و سنت کی حامل، جس کے ساتھ سارا پروگرام آپ کا مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں دکھاتا ہے۔ ہم نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کو پڑھ کر مجھے ذاتی طور پر شوق ہوا اس حدیث کی تحقیق کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، مدعو احب بنی تمیم لثلاث خصال، ایک قبیلہ بنو تمیم کا، مجھے اس قوم سے محبت ہے 3 باتوں کی وجہ سے۔ پہلے میرے دل میں تھوڑی بہت ناپسندیدگی کے جذبات تھے، مگر اس قبیلے کے بارے میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنا 3 باتیں، تو میرے دل میں اس جماعت کی محبت پیدا ہوگی۔ باتیں کیا ہیں؟ ایک بار نبی علیہ السلام فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ایک کونے میں صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ وہاں سے گزرے، بڑی ایک شان استغنا کے ساتھ، دنیا کے مال کی رغبت نہیں تھی، چلتے چلتے پوچھا یہ مال کہاں سے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ قبیلہ بنو تمیم کا صدقہ ہے، انہوں نے بھیجا۔ بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں نہیں، صدقات و قومی، یہ تو میری قوم کا صدقہ ہے، بنو تمیم تو میری قوم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا کہ بنو تمیم اللہ کے نبی کی قوم ہے،
تو میرے دل میں اس قوم کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا فرمان، نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں دیکھا ایک لونڈی ان کی خدمت کر رہی۔ پوچھا کہ لونڈی کون ہے؟ بتائی اس کا فلاں نام ہے، اور یہ لونڈی بنو تمیم کی ہے، بنو تمیم کی۔ فرمایا کہ آتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ میرے دل میں اور محبت پیدا ہوگی۔ بنو تمیم اللہ کے نبی کی قوم، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اور تیسری بات، ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھا، دجال کا ذکر آپ نے فرمایا، اس کی ہولناکیاں بیان کی، جو زمین پر فساد برپا کرے گا اس کا ذکر کیا، اور پھر بنو تمیم کا ذکر کیا۔ بنو تمیم جو ہے ہم اشد امتی علی الدجال، دجال کے مقابلے میں سب سے سخت بنو تمیم ہوں گے۔ دجال کو سب سے شدید مزاحمت بنو تمیم کی برداشت کرنی پڑے گی۔ بنو تمیم کے لوگ جنگجو ہوں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو ہزیمت دیں گے۔ بڑی یہ کمی قوم ہوگی دجال کے مقابلے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بات سن کر میرا دل اور بنو تمیم کی محبت سے بھر گیا۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود۔ میرے دل میں یہ بات ہے کہ بنو تمیم وہ قوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے اور قیامت تک موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر پیش گوئی فرما چکے کہ یہ لوگ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال یہ قرب قیامت آئے گا، دجال کے مقابلے میں سخت ہوں گے، بڑے شدید ثابت ہوں گے۔ تو مانا بنو تمیم ایک پرانا قبیلہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھا اور قیامت تک رہے گا، دجال کا مقابلہ کرے گا۔ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو تلاش کروں، یہ کہاں ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا عمل ہے، کیا ان کا منہج ہے۔ یہ سعودی عرب میں بہت سے مقامات پر یہ آباد ہے، بہت سے علاقوں میں آباد ہے، اور میں سفر کر کے بہت سے بنو تمیم کے لوگوں سے ملا، ان کے علماء سے ملا۔ یہ بشارت ہے آپ کے لیے کہ وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، سارا بنو تمیم قبیلہ اہل حدیث میں مشتمل۔ اگر کتاب و سنت کی آیات بینات آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی، اسی عقیدے پر غور کرنا۔ اللہ کے نبی نے جس جماعت کا ذکر کیا، جس جماعت کے مناظر بیان کیے، جس جماعت کی شان بیان کی، اس جماعت کے علماء کو دیکھو، ان کے عامت الناس کو دیکھو، میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ تو اللہ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی لوٹ آؤ، حق کی طرف رجوع کر لو، تو بحمد اللہ اہل الحدیث وہی جماعت ہے جو اس حدیث کا مصداق ہے، حدیث فرق کا مصداق ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، جو طائفہ منصورہ ہے جنتی جماعت، اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس عقیدے کو ماننے والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 لفظ بیان کیے اس قوم کے تشخص کو واضح کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا، آپ کا فرمان بھی ہے کہ اوتی تو بجوان الکلم، مجھے اللہ نے جوان الکلم دیا۔ جوان الکلم کا معنی یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ بول کر جنت کا پورا پروگرام پیش کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے چھوٹا سا جملہ بولا، اس طائفہ منصورہ کو واضح کر دیا جس میں جنت کا پورا پروگرام موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ کون ہے؟ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ جماعت وہ ہے جو اس چیز کو تھام لے، اس چیز پر قائم ہو جائے جس میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ 2 لفظوں میں آپ نے طائفہ
منصورہ کی تعریف کر دی، 2 لفظوں میں جنتی گروہ کا تشخص آپ نے واضح کر دی۔ اب نبی اسلام کا دور لے لو اور صحابہ کا دور لے لو، اس دور میں کیا تھا؟ توحید خالص۔ اس دور میں کیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی، نہ کسی شخصیت کا نام تھا، نہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب تھی، صرف قال اللہ اور قال رسول اللہ، قال اللہ اور قال رسول، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، توحید خالص کی باتیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی اور سچی اطاعت، یہ اس دور کا تشخص ہے، اس دور کا اعجاز ہے۔ تو آپ نے 2 لفظوں میں جنتی جماعت کی تعریف فرما دی کہ وہ جماعت وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ امر اللہ ہے، جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایک گروہ میری امت کا، ایک جماعت میری امت کی اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ وہ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، بحمدللہ دونوں حدیثوں کا ایک ہی مدلول ہے، ایک ہی مفہوم اور ایک ہی معنی ہے کہ جماعت حقہ جو ہے اللہ کے امر پر قائم ہوگی۔ ان کے سامنے نہ قوم ہے، نہ برادری ہے، نہ آباء اجداد کا دین ہے، نہ کسی پیر و مرشد کی باتیں ہیں، ان کے سامنے کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ تو بڑے واضح الفاظ میں آپ نے یہ بات بیان کر دی کہ وہ طائفہ منصورہ کون ہے، وہ جنتی گروہ کون۔ توحید ہمارے ایمان اور عقیدے کی اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کا ایک ہونا ربوبیت میں، الوہیت میں اور سارے ناموں، اسماء و صفات میں اور ساری خوبیوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ توحید خالص پر بحمدللہ اہل الحدیث قائم، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کس چیز میں ایک ہے؟ 3 چیزوں میں۔ ایک رب ہونے میں، رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہی رازق ہے اور کوئی رازق نہیں، اور صرف اللہ ہی پوری کائنات کی تدبیر فرما رہے، پوری کائنات کی تصرف اللہ فرما رہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے امر سے گرتا ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ کے امر سے گرتا ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ کے سامنے، اللہ ہر شے سے باخبر ہے، کوئی چیز سے اوجھل نہیں، کوئی چیز سے مخفی نہیں۔ اگر گندم پیدا ہوتی ہے، ایک سکے میں 70 دانے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے، 100 دانے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک ایک دانے کو جانتا ہے، یہ دانہ کہاں پہنچے گا اور کون کون کھائے گا۔ وہ دانے پستے ہیں جن کا آٹا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ آٹے کے بھی ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، کس کس پیٹ میں داخل ہوگا اور کہاں کہاں پہنچے گا۔ سارا تصرف خالق کائنات کے پاس، قل هو اللہ احد، کہہ تو وہ اللہ ایک ہے، ربوبیت میں، رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں اور پوری کائنات کا تصرف کرنے میں۔ دوسرا اللہ ایک ہے الوہیت میں، الوہیت کا ہے معبود ہونا، ایک اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، وہ رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، قرات ہو، ذکر اللہ ہو، نظر و نیاز ہو، منت ہو، قربانی ہو، یہ ساری عبادات ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر عبادت کا مستحق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی درگاہ والا، نہ کوئی زمین میں دفن اور نہ کوئی زمین کی پشت پر چلنے والا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے۔ اس رب کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ وہ خالق ہے، اور خالق ہے تو پیش کرو، کوئی ایک ذرے کا خالق ہو پیش کرو۔ الا فلیخلقوا ذرہ ولیخلقوا شعیرا، اللہ کا چیلنج ہے کہ ایک ذرہ بنا کر دکھا دو، ایک جو کا دانہ بنا کر دکھا دو۔ یہ چیلنج موجود ہے، صدیاں گزر چکی، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے والے، اس چیلنج کو قبول کر لو۔
ایک ذرہ اگا کر دکھا دو، پیدا کر کے دکھا دو. اگانا اللہ کی خوبی ہے، اللہ کے عمل سے پیدا ہوتے. تم ایک ذرہ بنا کر دکھا دو، ایک جو کا دانہ بنا کر دکھا دو، تو ماننا پڑے گا اللہ ہی خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. یہ ہمارا عقیدہ. ہر عبادت میں سری ہو، جہری ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، مالی ہو، بدنی ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر کہہ دو، دنیا کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کر دو کہ لوگوں، میری ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے. عقیدہ بیان کر دو. یہ ہمارا عقیدہ. توحید الوہیت، ہر قسم کی عبادت کا ایک اللہ مستحق ہے. یہ ہمارا عقیدہ. وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے. غیب جاننے میں صرف اللہ ہے. اب اگر کسی اور کو شریک کرو گے کہ فلاں بھی غیب جانتے، فلاں بھی غیب جانتے، تو یہ خالق کائنات کی صفت میں شراکت، شرک ہے. یہ اس لیے بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب میں کسی اور کو شریک کرنا یہ کفر کا موجب ہے. وہ بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاب ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا، وہ اکیلا روزی دینے والا. اور اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں بھی روزی دیتا ہے، فلاں داتا، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، تو اللہ کے نام میں شراکت ہے. یہ صرف اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے ناموں میں، ساری صفات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک له. اس عقیدے میں کوئی جھول ہے؟ یہ خالق کائنات کی خالص توحید ہے، جس کے ترجمان آج کے دور میں اہل الحدیث بحمد اللہ. وہ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو، اللہ تعالیٰ ان تینوں قسموں میں اکیلا اور وحدہ لا شریک له ہوا، کوئی اس کا شریک نہیں. یہ ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ کی نبوت کو ماننا فرض ہے، آپ کا اکرام اور تعظیم کرنا فرض ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی محبت کرنا فرض ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہ ہو اس کے ایمان کی نفی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے یعنی رسول اللہ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، بلکہ پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. جب تک مجھ سے ایسی محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت فرض ہے. اس عقیدے کی وضاحت سن لو. اگر ہمارے دل میں
کے پیارے پیغمبر کی محبت کے تعلق سے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی محبت جو ہے اس کی ترجمانی، اس کی دلیل اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے اور آپ کی فرمانبرداری، کیونکہ دین اسلام میں محبت کا تشخص جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ میرے حبیب کی اتباع کرنا، جذباتیت نہیں، جذباتی نعرے نہیں، جذباتی نعتیں نہیں، بلکہ اطاعت، نبی اسلام کی اطاعت۔ نماز پڑھو تو آپ کے طریقے سے، حج کرو تو آپ کے طریقے سے، روزہ رکھو آپ کے طریقے سے، زکوٰۃ دو آپ کے طریقے سے، معیشت تجارت آپ کے طریقے سے، سیاست آپ کے طریقے سے۔ یہ محبت کا ثبوت ہے۔ ہر عمل میں میرے حبیب کے پیروکار بن جاؤ، اور اگر پیروکار بن گئے تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع جو ہے اس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اس سے محبت کرنے لگا۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس بندے کو چھوڑتا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آواز دیتا ہے، جبریل میری بات سنو۔ جی یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو چکی، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کی محبت کا صلہ، بندہ زمین سے چلا عرش معلیٰ تک پہنچ چکا، ذات کا چرچا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر کرنے والا اللہ رب العزت ہے، جس کے سامنے ذکر ہو رہا ہے وہ امین الوحی جبریل علیہ السلام۔ کیا عزت کی راہ ہے! فلاں بندے سے میرا پیار کر چکا، محبت کر چکا میں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر جبریل امین سارے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے سب کو پکار کے، فرشتوں سنو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو چکی، تم سب کے سب اس سے محبت کرو۔ پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا عزت ہے! اور اس کا راستہ اللہ کے حبیب کی غلامی کا راستہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کا طلبگار ہو، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو، میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ نے محبوب بنا لیا، اب آسمانوں کو بندے کا چرچا ہو رہا، اللہ جبریل کو پکار رہا، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا تو بھی اس سے پیار کر۔ اور جبریل ساتوں آسمانوں کو فرشتوں کو ندا کرتے، وہ فرشتے کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا ملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ، کہ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، ہر جگہ فرشتہ موجود۔ کتنے فرشتے! آسمانوں کی وسعت کو دیکھو، آسمانوں کی بڑائی کو دیکھو، اور فرشتوں کی تعداد کا تصور کرو۔ یہ سارے بندے، سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے محبت ہو گئی۔ اللہ کو محبت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس انسان نے اللہ کے حبیب کی سچی غلامی قبول کر لی، کسی اور کا فرمانبردار نہیں، نہ برادری کے قوانین کا، نہ واجداد کی باتوں کا، نہ کسی پیر و مرشد کی باتوں کا، نہ کسی امام کی باتوں کا، وہ سب سے کٹ کر حنیف بن کر اللہ کے حبیب کا پیروکار بن چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چن لیا اپنی محبت کے لیے۔ اب ساتوں آسمانوں میں عرش اللہ پر بندے کا نام گونج رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کا صلہ اور نتیجہ۔ یہ سب ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کہیں کوئی جوڑا تو نشاندہی کیجیے۔ یہ طائفہ منصور ہے، اور باقی جو اولیاء اللہ ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا بھی ہماری محبت کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے اولیاء سے محبت نہ کی جائے۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کا تکملہ ہے یہ، اللہ کی محبت کا تتمہ ہے یہ۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ایک انسان کرتا ہے مگر اولیاء سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں۔ ولی کی تعریف سن لو، ولی کسے کہتے؟ ولی کی تعریف وہ ہے جو خود قرآن نے پیش کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ وہ ہر قسم کے خوف سے، رنج و الم سے وہ پاک ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، اپنے عقیدے کو سنوار لیا، توحید کی اصلاح کر لی، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا، اس کی توحید کو مان لیا، وکانوا یتقون، اور متقی اور پرہیزگار بنے، وہ اللہ کے ولی۔ ہماری ان سے محبت ہے جو واقعی سچے مومن ہیں، موحد ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری سے ان کا ظاہر و باطن مزین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، وہ واقعی اللہ کے اولیاء ہیں۔ ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدے کا حصہ ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں کہ اس کو بھی ولی مانو جو ہر وقت چرس اور بھنگ کے نشے میں دھت رہتا ہے، لباس سے بے نیاز ہے، ننگا بیٹھا ہے، عورتوں مردوں کے جھرمٹ میں، کوئی کبوں کی سرکار، کوئی کتوں کی سرکار، وہ اللہ کے ولی نہیں۔ ولایت کی تعریف ہو چکی، اللہ کا ولی وہ ہے جو رسول اللہ کا فرما بردار۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جس نے 10 سال یا 20 سال کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کی ہو۔ الٹا لٹک کے عبادت کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جس نے 40 سال ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کر نفل ادا کیے ہوں، کیونکہ ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے ہر حال میں اکیلا ہو، لوگوں کے بیچ ہو، رات ہو، دن ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، وہ پابند ہے اور تابع ہے ایک ہی شخصیت کی سنت کے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا ولی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا عقیدہ راسخ ہو، توحید مضبوط ہو، اور وہ متقی ہو۔ متقی کی جامع تعریف یہ ہے کہ ہر امر میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے، امام شافعی کا قول ہے کہ تم ایک شخص کو دیکھو جو اپنی شان منوانے کے لیے آگ پر چلتا ہے اور جلتا نہیں، اپنی شان منوانے کے لیے فضاؤں میں اڑتا اور گرتا نہیں، اپنی شان منوانے کے لیے پانی پر چلتا اور بھیگتا نہیں، خبردار اس کو اللہ کا ولی نہیں مانے۔ اللہ کا ولی عمل کرتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ کا ولی شوق باز نہیں ہوتا، لوگوں کو آگ میں چل کر دکھائے یا لوگوں کو پانی پر چل کر دکھائے یا لوگوں کو ہوا میں اڑ کر دکھائے، یہ سب شوق بازیاں ہیں۔ اللہ کا ولی شوق باز نہیں ہوتا، اللہ کا ولی تو ہر حال میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت میں فنا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولی۔ یہ شان اگر واقعی موجود ہے تو اہل الحدیث کا ایمان، وہ اللہ کا ولی محبت کا مستحق ہے، وہ نیک اور صالح ہے، اس کا اکرام ہم پر فرض ہے، بلکہ اولیاء اللہ کو اگر نہ مانے تو اللہ اس کے رسول کی محبت مکمل نہیں ہوتی۔ سارے صحابہ، اہل بیت، تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، یہ اللہ کے اولیاء ہیں جو دن رات قال اللہ اور قال رسول میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری ان سے محبت، ہاں جن کو تم ولی مانتے ہو ان میں ولایت کی شان موجود نہیں ہے۔ لباس سے بے نیاز ہو جانا یہ ولایت نہیں ہے، ہر وقت کتوں کی غلاظت میں گھرے رہنا یہ ولایت کی شان نہیں ہے، مردوں عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھنا، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو، یہ شان ولایت نہیں ہے۔ شان ولایت ہر حال میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنا، سنت کی پیروی کرنا، ہماری ان سے محبت، یہ اہل حدیث کا عقیدہ، ہر حال میں، ہر عمل میں اللہ کے حبیب کی پیروی اور اللہ کے حبیب کی اتباع، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ تبھی تو ہم یہ دعویٰ کرنے حق میں جانی میں جو پیارے پیغمبر نے فرقہ ناجیہ کا تشخص پیش کیا، اس کا مصداق اہل الحدیث ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے اقوال موجود ہیں، محدثین کے فتوے موجود ہیں،
امام بخاری کا قول، احمد بن حنبل کا قول، علی بن مدینی کا قول، عبداللہ بن مبارک کا قول، اور یہ سارے محدثین جو ہیں امت کے اساتین ہیں کہ اس جماعت کا مصداق جو ہے وہ جماعت اہل حدیث. حدیث 12 ترجمے میں سن لیجیے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی. وہ جماعت کم ہوگی طائفہ، کیونکہ ایک جماعت کے مقابلے میں 72 گروہ ہوں گے. تناسب آپ خود دیکھ لیں، 72 گروہ زیادہ ہیں کہ وہ ایک جماعت زیادہ ہے. 72 گروہ اس کے مقابلے ہوں گے. وہ طائفۃ قلیلہ ہے، طائفۃ صغیرہ ہے اور عظیمہ ہے، باعتبار تشخص کے اور باعتبار تعریف کے. قائمۃ بامر اللہ، یہ سب سے بڑی تعریف کہ وہ جماعت کیا ہوگی؟ اللہ کے امر پر قائم ہوگی. اور اللہ کا امر کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ 2 اللہ کے امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ. لا یضرهم من خذلهم یا من خالفهم، جو ان کے مخالفین ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے. جسمانی نقصان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ حجت کی بات ہو رہی ہے. ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی، ہمیشہ قوی رہے گی، اور پوری کائنات اکٹھی ہو کر بھی ان کی حجت کو توڑ نہیں سکے گی، اس کو مغلوب نہیں کر سکے. اور یہ جماعت ہمیشہ ظاہر رہے گی. ان پہ کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی عبادت مخفی نہیں ہوگی جس کو یہ چھپانے کی کوشش کرے. باقی ہر جماعت میں کسی نہ کسی طور باطنیت موجود ہے، اپنی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. خود فقہ میں ایسے احوال ہیں کہ ان کے ماننے والے پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے ان کو نکال دے، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی واحد واحد باتیں اس مجلس میں پیش کرنے کی ہمت نہیں. لیکن یہ جماعت ظاہرین، ہمیشہ ظاہر کھلم کھلا عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، منہج کے ساتھ، خلق کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، کوئی یہاں جھول نہیں، کوئی پردہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ظاہر و باہر رہے. یہ جماعت قائم رہے گی کب تک؟ جب تک اللہ کا امر آ جائے. اللہ کا امر کیا ہے؟ قرب قیامت وہ ہوا جو شام سے یمن سے نکلے گی اور ایک ایک مومن تک پہنچے گی. نبی اسلام کی حدیث ہے اس وقت مومن اگر پہاڑ کی کسی چوٹی اور کسی غار کے اندر ہوگا، ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی، اس تک پہنچے گی اور آہستہ آہستہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. باقی پھر کیا بچے گا؟ بدبخت لوگ، شرار الناس، مشرک، کافر، بے ایمان قسم کے لوگ، بدعتی قسم کے لوگ، وہ باقی بچیں گے. ان شرار الناس پر قیامت قائم ہوگی. تو بحمدللہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایک اہل حدیث کا مقام واضح ہوتا ہے. ہاں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول ہے اذا رأيت احد من اهل الحديث فكأني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا عظیم قول. جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. کیوں؟ یہ شان تو ہے اہل حدیث کی، مقام واضح کرتا ہے، مگر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اہل حدیث کیسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے شکل و صورت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، کہ ہماری ایک ایک چیز میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا حسن اور سنت کا رنگ نظر ہے. یہ ذمہ داری خوبی تو ہے، ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اگر اہل حدیث کو دیکھ کر نبی کے صحابی یاد ہے، خود نبی علیہ السلام کی یاد ہے، شرف کی بات ہے، لیکن ساتھ ذمہ داری بھی کہ ہر اہل حدیث کو ایسا بننا پڑے گا. اپنا لباس، وضاقتہ، شکل و صورت، عقیدہ، عمل، اپنے سارے امور ظاہری اور باطنی سب کے سب مطابق ہوں رسول اللہ کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق. وہ اہل حدیث. تو یہ شرف بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. اللہ پاک ہمیں اس شرف پر قائم رہنے کی اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے وطن پاکستان میں اسلام کے بول بالا فرما دے. یہاں شرک کی بے خونی ہو اور توحید قائم ہو جائے، بدعت کی بے خونی ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت قائم ہو جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.